السلام علیکم جی۔ پاکستان میں ایک نئی تحریک کا آغاز ہوا ہے۔ عموماً تحریکیں جو شروع ہوتی ہیں تو امید کی جاتی ہے کہ اس تحریک کے اختتام میں کسی ملک کے لیے، خطے کے لیے بہتری کا سماں ہوگا، حالات بدلیں گے، حالات اچھے ہوں گے۔ لیکن یہ تحریک چونکہ پنجاب کالج میں اس زیادتی کے مبینہ پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے، لیکن جب 2 روز گزرنے کے بعد تحقیقات ہوئیں اور اس بچی کے والدین سے ملا گیا تو انہوں نے عرض کی کہ ہمارے ساتھ اس قسم کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، خدارا اس واقعے کو ہماری بچی کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ بہرحال اس واقعے کے بعد یا خبریں پھیلنے کے بعد پنجاب کالج کے جو طلباء تھے انہوں نے احتجاج شروع کیا۔ لاہور سے احتجاج شروع ہوا، پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ ہوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے طلباء پر لاٹھی چارج ہوا، آنسو گیس کے شیل پھینکے گئے اور پھر یہ تحریک بڑھتی گئی۔ نہ صرف پنجاب بلکہ دیگر صوبوں، آزاد کشمیر کے کچھ اضلاع تک بھی یہ تحریک پھیلی۔ آج یہ سلسلہ کیپٹل اسلام آباد، پھر راولپنڈی کے کچھ کیمپسز تک پھیل چکا ہے اور بڑے میس لیول پہ یہ احتجاج ہو رہے ہیں۔ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، کالجز کے گیٹ توڑے گئے، شیشے توڑے گئے اور طلباء جو ہیں وہ اس وقت مرکزی شاہراہوں کے اوپر نکل کر آگ جلا رہے ہیں، ٹائر جلا رہے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ تحریک جو ہے یہ ایک مشتعل ہجوم کی طرف بڑھ چلی ہے اور طلباء تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ دوسری جانب سے یقینی طور پر پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج ہو رہا ہے، آنسو گیس کے شیل پھینکے جا رہے ہیں اور اس تحریک کو یا طلباء کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ہم اس خبر کے بارے میں بات کریں تو جو بڑے معتبر ذرائع ہیں، جرنلسٹ ہیں، انہوں نے چھان بین کرنے کے بعد اپنے آزاد ذرائع سے یہ بتایا، وہ لوگ جو قابل بھروسہ ہیں، قابل یقین ہیں، کہ اس قسم کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ یعنی کہ اگر واقعہ پیش آیا ہوتا تو ایک ویڈیو چلی کہ وہ بچی خدا نخواستہ زیادتی کے واقعے کے بعد اس دنیا سے چل بسی ہے اور یہ بڑا ظلم ہوا ہے۔ لیکن اگر اتنا بڑا واقعہ جو پوری دنیا کا، پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے، اس کی ویڈیوز، اس کی خبریں چل رہی ہیں، تو اس کا کوئی نماز جنازہ، کوئی اس قسم کی فوٹیج سامنے آنی تھی، لیکن وہ نہیں آئی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک من گھڑت پروپیگنڈا تھا جو یقینی طور پر بہت مضبوط ہاتھوں کے ذریعے یہ بنایا گیا ہے اور اس کو چلایا گیا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ اب پاکستان تحریک انصاف نے کل جمعے کے روز احتجاج کی کال دی ہے پاکستان بھر کے اضلاع میں۔ پاکستان تحریک انصاف جمعے کے روز پاکستان کے تمام اضلاع میں احتجاج کر رہی ہوگی۔ دوسری جانب مشتعل طلباء کا جو ایک ہجوم ہے وہ پورے پاکستان میں اس وقت احتجاج کر رہا ہے، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ اب اس سارے سینیریو میں کہیں پہ بھی اگر کوئی طلباء کسی اہم جگہ پر یا کسی بھی جگہ پر توڑ پھوڑ کرتے ہیں، کوئی تشدد کی طرف جاتے ہیں، تو یقینی طور پر یہ سارا کھاتا بھی پاکستان تحریک انصاف پر ڈال دیا جائے گا۔ جیسے 9 مئی ہوا، پلانٹڈ تھا، لوگوں نے خود وہاں پر بھیجے گئے لوگ اور جا کے مرکزی جگہوں پر آگ لگائی گئی، توڑ پھوڑ کی گئی اور بعد میں وہ مقدمات جو ہیں وہ آج بھی تحریک انصاف بھگت رہی ہے۔ تو اب پھر سے کل اگر یہ احتجاج تحریک انصاف کی جانب سے کیا جاتا ہے اور وہاں پر کوئی مشتعل عناصر توڑ پھوڑ کرتے ہیں جس کی کبھی امید و یقین بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پہلے سے من گھڑت مقدمات کا سامنا کرنے والی تحریک انصاف کے لیے مزید مشکلات ہوں گی، کیونکہ عمران خان تو بڑے عرصے سے مشکل میں ہے، جیل میں ہے، ان کے ساتھ حتیٰ کہ ملاقات تک نہیں کروائی جا رہی۔ اب اگر پاکستان تحریک انصاف کل کے روز احتجاج کرتی ہے تو پہلے سے مشتعل شدہ جو طلباء ہیں ان کا ملبہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ڈالا جا سکتا ہے، جو کہ پہلے بھی ہوا۔ تو اس سارے سینیریو میں تحریک انصاف کے لیے سوچنے کا عمل ہے اور نہایت سوچ بچار کے بعد انہیں کوئی اسٹریٹجی دینی ہوگی، یا تو پھر وہ ڈی چوک کا اعلان کر سکتے ہیں، مینار پاکستان کا اعلان کر سکتے ہیں، کوئی ایک اسپیسیفک جگہ جہاں پر صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اور وہ احتجاج کریں۔ اگر یہ مکس ہو جاتا ہے اور مکس ہونے کے بعد جا کے کوئی اگر پرتشدد قسم کے واقعات پیش آتے ہیں تو کوئی بات نہیں کرے گا کہ یہ طلباء نے کیا، کوئی اس قسم کا، چونکہ آپ نے مکھیہ منتری مریم نواز کی پریس کانفرنس سنی ہوگی، انہوں نے تو یہ پہلے سے تحریک انصاف کے کھاتے میں ڈال دیا کہ یہ سارا کچھ تحریک انصاف کر رہی ہے، جس کا کوئی جواب بنتا نہیں ہے۔ ایسے آپ کسی کے اوپر بلیم کر دیں کیونکہ تحریک انصاف کا ایسا کرنے کا کوئی شواہد موجود نہیں ہے۔ اب اس سے ایک دوسرا پہلو نکلتا ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ پاکستان میں جو سوشل میڈیا ہے وہ مظلوم کی آواز ہے، تمام مظلوم، وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوں۔ آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کو سوشل میڈیا نے بہت سپورٹ کیا، پھر دیگر جو تحریکیں ہیں جو حق مانگ رہی ہیں، جو مظلوم ہیں، جو ظالموں سے آزادی چاہتی ہیں، ظالموں کے شکنجے سے آزادی چاہتی ہیں، انصاف چاہتی ہیں، ان کی آواز سوشل میڈیا ہے۔ لیکن طاقتوروں کی بات کی جائے تو سوشل میڈیا ان کے لیے زہر قاتل ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے وہ بچ نہیں پا رہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے، یہ خبر جو ہے،
اس کو بنیاد بنا کر اس کے نتیجے میں ہونے والے پرتشدد واقعات کو وجہ بنا کے سوشل میڈیا پر مکمل کنٹرول اور پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے۔ تو یہ بڑا بھیانک ہوگا، بڑے سارے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، لوگ سوشل میڈیا سے چونکہ ٹی وی میں پاکستان میں وہ صورتحال نہیں ہے۔ اب اس سارے سنیریو میں پاکستان کے وہ لوگ جو اس کو سوچ و فکر رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، انہیں آگے آنا چاہیے اور اس سارے معاملے میں جو پراپوگنڈا ہو رہا ہے، جو ایک پلانٹڈ قسم کے احتجاج ہم کہہ سکتے ہیں ہو رہے ہیں، جن کے پیچھے کوئی بیج ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی پھل حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ پھل یقینی طور پر 24 کروڑ لوگوں کے لیے تو نہیں ہوگا، وہ چند مخصوص لوگوں کے لیے ہے اور وہ اپنے عزائم میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کو کل کے احتجاج کے لیے کچھ اسٹریٹجی بنانی ہوگی، ورنہ ایک 9 مئی ان کے کھاتے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ دوسرا کہ ان پرتشدد واقعات کو وجہ بنا کے سوشل میڈیا پر بھی پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں، لہذا سوچ اور فکر کا مقام ہے اور بڑا امپورٹنٹ یہ وقت ہے، اور اچھے فیصلے کرنے ہوں گے لوگوں کو، طلباء کو سوچنا ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس بنیاد پر کر رہے ہیں۔ اجازت دیں، اللہ نے کے بعد۔